مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سنہری حروف دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گورنر ہاؤس. اس کے بعد محمد بن اشعث حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے قصر امارات یعنی کہ گورنر ہاؤس کے پاس پہنچا. آپ کو دروازے کے پاس چھوڑ کر خود اندر گیا اور ابن زیاد لین سے سارا حال بیان کیا اور کہا میں نے ان کو امان دی ہے. ابن زیاد لین نے کہا تم ہوتے کون ہو امان دینے والے؟ میں نے تمہیں صرف گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ابن اشعث یہ سن کر خاموش ہو گیا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک گھڑا پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاسے تھے. فرمایا مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پلا دو. مسلم بن عمر البہلی خبیث نے کہا دیکھتے ہی رہو کیسا ٹھنڈا پانی ہے، مگر خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک بوند بھی نہیں ملے گا. اب تو تمہاری قسمت میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہی ہے معاذ اللہ. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے حق کو پہچانا جبکہ تم نے اسے ترک کر دیا. میں مسلم بن عمر باہلی ہوں. آپ نے فرمایا خدا کرے تیری ماں تجھ پر روئے، تو کیسا ظالم اور سنگدل ہے باہلا کے بچے، تو زیادہ ناز حجم اور مائے حمیم کا مستحق ہے. امارہ بن اقوہ کو آپ کی حالت پر ترس آیا. اس نے اپنے غلام قیس کو بھیجا. وہ ٹھنڈے پانی کی ایک مٹکی اور کٹورا لایا. کٹورا بھر کے آپ کو دیا. جو ہی آپ نے اس کو منہ لگایا اس میں آپ کے منہ سے خون گرا اور وہ خون پانی میں گر کر پانی بھی خون بن گیا. غلام نے دوسری بار کٹورا بھر کر دیا، وہ بھی خون سے بھر گیا. تیسری مرتبہ پھر دیا تو سامنے کے دو دانت مبارک ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ اب میری قسمت میں دنیا کا پانی نہیں ہے. اس کے بعد اسی حالت میں جبکہ آپ کے منہ اور کپڑے خون سے لت پت تھے ابن زیاد لین کے پاس لے گئے. آپ نے دستور کے مطابق ابن زیاد لین کو سلام نہیں کیا. ایک سپاہی نے کہا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اگر امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں، اگر قتل کا ارادہ نہیں تو پھر بھی اس پر بہت سے سلام ہوں. ابن زیاد لین نے کہا بے شک میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. آپ نے فرمایا واقعی؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا اچھا مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنی قوم کے شخص کو کچھ وصیت کر لوں. کہا ہاں کر لو. حضرت امام مسلم نے درباریوں میں نظر دوڑائی تو ان میں ابن سعد لین نظر آیا. آپ نے اسے فرمایا تم قریشی خاندان کے ہو اور تم میں اور مجھ میں قرابت داری بھی ہے، اس لیے میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، اسے تنہائی میں سن لو. حکومت کا چاپلوس ابن سعد لین حضرت امام مسلم کی بات سننے کو تیار نہ ہوا تو ابن زیاد لین نے کہا سننے میں کیا حرج ہے، جاؤ اور اس کی بات سنو. چنانچہ وہ اٹھا اور حضرت امام مسلم سے اسے لے کر محل کے گوشے میں چلے گئے جہاں سے ابن زیاد لین انہیں دیکھ سکتا تھا. وہاں پہنچ حضرت امام مسلم نے ابن سعد لین سے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تو میری تلوار اور ذرا بیچ کر یہ قرض ادا کر دینا. دوسری بات یہ ہے کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کسی کو بھیج کر میرے پورے حالات کی اطلاع کر دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں. حضرت امام مسلم نے یہ باتیں ابن سعد لین سے رازدارانہ طور پر فرمائی تھی، لیکن اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد لین سے کہہ دی. پھر ان وصیتوں کے بارے میں ابن زیاد لین سے پوچھا. ابن زیاد لین نے کہا جو وصیت قرض کے بارے میں ہے اس میں تمہیں اختیار ہے، جیسا چاہو کرو. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہاں آئے تو پھر ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. جس شخص نے ہماری اس قدر مخالفت کی ہو اس کی لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں.